أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ کل ہم نے آیات پڑھ لی تھیں الحمدللہ، سورہ الواقعہ پہلی 6 آیات ہم نے کل پڑھ لی۔ اس میں ہم نے جانا کہ سورہ الواقعہ کا کیا موضوع ہے۔ سورہ الواقعہ کا موضوع قیامت سے ریلیٹ کرتا ہے، قیامت کا دن مراد ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات میں فرمایا قیامت واقع ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی۔ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے، ہمیں بالکل پکی بات ہے، قیامت ضرور بضرور واقع ہوگی۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جزا سزا کا دن ہوگا۔ اچھے اعمال کر کے جانے والے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والوں کو بلند مرتبہ مل جائے گا، اور برے اعمال کر کے جانے والے یعنی اللہ کے نافرمانوں کو ذلیل کر دیا جائے گا یا پستی نصیب ہوگی۔ یعنی کیا ہم نے پڑھا؟ قیامت کا دن اصل عزت یا ذلت کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا جانا؟ پہلی ان آیات میں ہم نے جانا قیامت کی کیفیت کو۔ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ سخت زلزلہ آئے گا، زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی، پہاڑ جو بلند و بالا ہیں وہ چورا چورا کر دیے جائیں گے، اتنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ جیسے گرد و غبار منتشر، جیسے کہ ہلکی باریک ڈسٹ جو ہوتی ہے مٹی کی، وہ جیسے فضا میں بکھری پڑی ہو، وہ صورتحال ہو جائے گی۔ آگے اب آیت نمبر 7 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب نیا موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے، قیامت کا منظر ہو گیا، اب اگلی بات ہو رہی ہے۔ وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم، أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور ہو جاؤ گے تم جماعتوں میں 3۔ وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم، سب انسان مراد ہیں، سب انسان مخاطب ہیں۔ أَزْوَاجًا جماعتوں میں، ثلاثہ 3۔ تو یہاں سورہ الواقعہ میں بیسیکلی 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا اور فرما دیا کہ 3 گروہوں میں ہی لوگ ہیں، چوتھا گروہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے آگے چونکہ ہم نے ان گروہوں کو جاننا ہے، پڑھنا ہے، تو ہم نے اپنا انالیسس ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، ہم کس گروہ میں کھڑے ہیں، ہم کس گروہ میں سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 8۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے، ما کیا ہیں، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، کون لوگ ہیں یہ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دائیں ہاتھ والوں کی بات ہو رہی ہے یا دائیں جانب والوں کی بات ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، کیا ہے، پیارے لوگ ہیں، یہ کیا ہے، خوش نصیب لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں تفسیر میں بتایا گیا کہ کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیسی کیسی ان کی خوش نصیبی واضح ہوگی۔ سب سے پہلے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جیسے ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہ بخش دیے گئے، ان کو جنت میں رسائی مل گئی۔ سبحان اللہ، یہی سعادت حاصل کرنے کی ہم ہر وقت تگودان میں رہتے ہیں، اسی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے بنائے، آمین، اللہم جعلنا منہم۔ دائیں ہاتھ والوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر دوسری بات، کتنی پیاری بات، یہ اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، ان کو جو مقام دیا جائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب دیا جائے گا۔ یہ خوش بخت لوگ ہوں گے، اس لیے تو انہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، اگلی بات کیا، یہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، جن کو جنت کا ٹکٹ مل جائے ان کو اور کیا ہی چاہیے۔ اگلی بات دائیں جانب سے کیا ریلیٹ کرتی ہے، ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہاں دیکھیں دائیں جانب والے یا دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی
ان کے لیے جو جو کام وہاں ہوگا ان کے دائیں ہاتھ سے، دائیں جانب سے کیا جائے گا۔ اور پھر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی تو پتہ ہے نا، ہمیں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا دیا، بتا بھی دیا، قول و فعل سے بتا دیا کہ ہاں دایاں ہاتھ ہی پسندیدہ ہے، دائیں طرف سے کام کرنا ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر سوتے تھے اور دائیں جانب سے کام شروع فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو کرنے والا کیا کام، ہم نے کیا سیکھا اس سے، ہم نے یہی سیکھا۔ اگر ہم پہلے نہیں بھی کرتے تو آج سے شعوری طور پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، جنت پانے والوں میں ہونے کی نیت سے دائیں ہاتھ کو اپنانا ہے، دائیں ہاتھ کو پسند فرمانا ہے۔ ہر کام دائیں ہاتھ سے جو ہمیں بتایا گیا وہ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ آخری بات ان کے بارے میں کیا کہی گئی جو مجھے بہت پیاری لگی، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے، کون ہیں یہ لوگ؟ دائیں ہاتھ والے خوش قسمت ترین لوگ، اللہ کے محبوب بندے جن سے اللہ راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جن سے اللہ راضی ہو گئے۔ امیجن کریں یہ بات، کتنا دل کرتا ہے یہ بات کبھی ہمیں سننے کو ملے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ جتنی یہ پیاری آیت یہ ہے وہ بھی پیاری آیت ہے کیونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم اس کا سن کے دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہے، اب بائیں ہاتھ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ شین حمزہ میم، مشأمہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین حمزہ میم، مطلب بد قسمتی والے، بد قسمت لوگ، بائیں ہاتھ والے، برے نصیب والے۔ اور سب سے حتمی بات کہہ کے جو بات ختم کر دی گئی ان کے بارے میں، کون لوگ ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔ تو کیا فرمایا گیا، کچھ بدقسمت لوگ ہوں گے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہاں کھڑے بھی تو ہو کے بھی تو سوچنا ہے نا، یہ بھی تو آیت سوچنے میں مجبور کرتی ہے، ہم کون کون سے برے کام کر رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اس قیامت کے دن سے آنے سے پہلے جیسا کہ ہر انسان کو موت آتی ہے اور موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، یہ تو قیامت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے نا، جس دن جزا سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان کی موت جب واقع ہو جاتی ہے تب بھی تو اس کے سارے اعمال بھی تو ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ کچھ شعوری طور پر کچھ کر تو نہیں سکتا سوائے ان چیزوں کے جو وہ، اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، نفع بخش علم چھوڑ گیا، وہ چیزیں تو یقیناً اس کو فائدہ دیتی رہیں گی ہمیشہ۔ لیکن ویسے جس طرح ہم اب زندگی میں ہیں، سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جان رہے ہیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھے عمل کا کیا بدلہ، برے عمل کا کیا بدلہ، کیا اس وقت ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے؟ کیا اس وقت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا اس وقت کو ہم قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جانچ نہیں سکتے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں، کون کون سے ہمارے کام اللہ کو پسند آنے والے ہیں، کون کون سے کام جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، جو ہم بار بار سوچتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے؟ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ علم حاصل کر رہے ہیں، عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے عمل بدل دے، ہمارے نیک عمل کر دے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت آتی ہے۔ اب اگلی تیسرے گروہ کی باری آ گئی۔ دو گروہوں کو ہم نے ہلکا ہلکا جان لیا، مزید ان کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن ابھی ہم نے ان کا تعارف حاصل کر لیا۔ پہلا گروہ دائیں ہاتھ والے، وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیا بدلہ ملے گا۔ دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والے، کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیا بدلہ ملے گا۔ اب تیسری گروہ کی بات ہوگی، اور سبحان اللہ کیا ہی پیاری بات ہے اور کیا ہی پیارے لوگ۔ والسابقون السابقون، والسابقون، اور آگے بڑھنے والے، السابقون تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کتنے پیارے اللہ کے بندے ہیں، اور آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ کہاں کہاں آگے بڑھنے والے ہیں؟ جزا میں، نیک عمل کر کے جائیں گے تو جزا بھی تو نیک ملے گی نا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، عبادتوں میں آگے بڑھنے والے ہیں،
دوڑ دوڑ کر اللہ کی باتوں کی طرف جاتے ہیں، ہر طرح کی فرائض کی ادائیگی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ جس فرض کی ادائیگی کا پتہ چل گیا ان کو قرآن سے سنت سے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور سب سے اہم بات، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے نا، انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا یہاں، یہ انسانوں کے گروہ ہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ جب غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، سستی نہیں کرتے توبہ کرنے میں، توبہ کرنے میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی تو بات ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی تو ہم سے مطلوب ہے نا۔ غلطی تو کہا ہی نہیں گیا کہ انسان غلطی نہیں کرے گا، غلطی تو کرے گا، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے، غلطی ہو جائے فوراً ندامت محسوس کرو، فوراً اللہ کے سامنے گر جاؤ، فوراً توبہ کر لو سچے دل سے، یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں آگے بڑھ، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جزا میں، نیکی کے کاموں میں، عبادتوں میں، فرائض کی ادائیگی میں آگے بڑھنے والے ہیں، توبہ کرنے میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہی کے بارے میں تو فرما دیا گیا، پھر انہی کے بارے میں فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سب سے پہلے عرش کے سائے تلے وہ پہنچیں گے جن کے سامنے جب حق پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، وہی تو السابقون ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک المقربون، اولئک یہی لوگ ہیں، المقربون جو مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقرب کہا۔ سبحان اللہ۔ السابقون، السابقون یہی تو اللہ کے مقرب ہیں، یہی تو اللہ کے قریب والے ہوں گے۔ اللہ کا قرب جنت سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کن کو ملنی ہے؟ اصحاب المیمنہ کی بات ہوئی تو ان کو جنت ملنی ہے، لیکن اس کا درجہ ذرا کم ہوگا۔ یہ جو سابقون السابقون ہیں، یہ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور اس سے آگے عرش الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان سے، ہر وہ نعمت جو یہ چاہیں گے ان کو ملے گی، اور مزید دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں مزید دوں گا۔ مزید کیا؟ ہر نعمت جب مل گئی تو مزید کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب۔ مزید کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب و دیدار حاصل ہوگا ان کو، ہر وہ خواہش پوری ہوگی جنتیوں کی جو وہ خواہش کریں گے، اور سب سے بڑی خواہش ایک جنتی کی کیا ہوگی؟ اللہ کا قرب و دیدار حاصل کرنا، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ میسر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی ان جنتیوں کو، وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ 3 گروہوں کی بات ہوئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہم کس گروہ سے بلونگ کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے۔ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں اس سے آگے جانا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ والوں میں ہیں سبحان اللہ، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو صحابہ کرام ہوں گے جو السابقون السابقون تھے، جنہوں نے جان و مال کی قربانیاں دیں، ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں۔ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جس کی جو استطاعت ہے اس میں آگے بڑھے۔ اور سب سے بڑی جو چیز آج کے دور میں کرنے کی ہے، حرام سے بچنے میں سبقت حاصل کرنی ہے۔ حرام سے بچنے میں، وہ حرام جو ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اس سے حلال کا کام لے لے، چاہے تو اس سے حرام کا کام لے لے۔ وہ چیز اگر ہم نے اس کو اپنے آگے سے ہٹا لیا، اس سے اچھی چیز اخذ کی، بری نہ لی، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، وہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ حرام سے بچنے میں سبقت حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی آیات بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی آگے پڑھیں گے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔